الرحمن
يقيم الحجة من أحبه زكى وطاع من أبغضه لعن وخاب. سارے ابن آدم کو نظر آئے. اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہی بچے میں روح آتی ہے عقیدہ تب سے دیا جاتا. بڑی توجہ چاہتا. عقیدہ روح کب سے آتی ہے؟ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تب سے روح آ جاتی ہے. یعنی کہ پیٹ سے نکلنے کے بعد تو زندگی ملتی ہے. ماں کے پیٹ میں بھی بچے کے لیے روح موجود ہے. وہ اپنی غذا لے رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری کل کائنات یہی پیٹ ہے. بعد میں تو اس کو پیٹ سے باہر لایا جاتا ہے, اس کو نئی کائنات دکھائی دیتی ہے. لیکن جب تک پیٹ میں ہے روح ہے یا نہیں, تربیت یہاں سے کرنی ہے. وہ خواتین جو حاملہ ہے ان کو چاہیے کہ اسی عالم حمل میں مجلسوں میں آئے, حسین پر گریہ کریں یا علی مدد کہیں تاکہ بچہ موالی حیدر کرار بھی بنے, ازادار حسین دنیا میں آ گیا. اس کے بعد بھی کوئی توجہ نہیں دی. جب 9-10 سال کا ہوا, بگڑ گیا, خراب ہو گیا, کہتے ہیں کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا. ہم نے تو بڑی اچھی تربیت کی تھی. کیا کیا تھا تم نے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا تھا. آج جس چیز پہ ناز کر رہے ہو نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. اللہ نے ادب سکھایا. ادھر آنکھ کھلی, لا الہ الا اللہ, یہ تمہارا باپ آدم ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. محمد النبی الرحمہ, محمد رحمت والے نبی ہیں. علی مقیم الحجہ, علی وہ ہے جو دلیلوں کو قائم کرے گا. یہ عرش میں لکھا ہوا ہے. ابھی آدم آیا نے کہا نا کلمات اللہ کیوں اتنے زیادہ ہے, کیونکہ جب آدم نہیں تھے تب بھی کلمات اللہ تھے. عرش پر دیکھا لکھا ہوا ہے علی مقیم الحجہ من احبہ. آدم کے پیدا ہونے سے پہلے عرش پر لکھا تھا من احبہ, جس نے علی سے پیار کیا, زکا وطابا, وہ پاک اور پاکیزہ ہو گیا. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. عرش پر لکھا ہے, اللہ کے عرش پر. آدم کی آنکھوں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا. جملہ آپ کی سماعتوں کی نقل کرو. ادھر آدم کے پتلے میں روح آئی اور آنکھیں کھلی. سب سے پہلے جو چیز دیکھی توحید اور رسالت کے بعد وہ ولایت علی تھی. علی سے پیار کیا, وہ پاک و پاکیزہ ہو گیا, وہ اچھا ہو گیا, اس کی خیر ہو گئی. ومن ابغضہ لعن وخاب, جس نے علی سے دشمنی کی وہ ملعون ہو گیا, وہ ناکام ہو گیا. اب توجہ دے رہا ہوں, جملے جو ہے ذرا خطرناک ہے. جملے ایسے ہیں کہ جن سے لوگ غلط معنی بھی دے سکتے. اسی لیے پہلے میں جملہ پڑھوں گا, اس کے بعد وضاحت ہوگا. اگر میرے ساتھ ہیں تو بلند ترین سلامات پڑھیں. اقسمت, اگلا جملہ, اقسمت بعزتی و جلالی. ذہن میں رہے یہ جملے عرش پر لکھے. اقسمت بعزتی و جلالی من احبہ ان ادخل الجنة ولو عصوني واقسمت بعزتي وجلالي من ابغضه ان ادخل النار ولو اطاعني. اللہ نے اپنے عرش پر لکھ کر لگا دیا ہے. یہ سائن بورڈ ہے, یہ بڑے بڑے حروف میں لکھا ہے. یہ ساری کائنات کے لیے ہے, یہ سب فرشتوں کے لیے ہے, یہ ہر نبی کے لیے ہے, یہ ہر ولی کے لیے. یہی میرا پیغام ہے, یہی میرا منشور ہے, یہی میرا دستور ہے. میں نے قسم کھائی ہے اپنے عزت اور جلال کی, جس نے
علی علی کی جو نماز کی ضرورت ہے. ایک ناد علی پڑھو، ناد علی نماز کی باپ ہے. ضرور کہتے ہیں پاگل لوگ دیوانے ہیں، دین کا پتہ ہے، دنیا کا پتہ ہے، حماقت کی انتہا ہے. جس نے ساری زندگی رب کے سجدے کو ترک نہ کیا، اسی کے نام پہ سجدہ چھوڑ. جس نے ساری زندگی سجدہ نہ چھوڑا، اسی کے نام پہ سجدہ چھوڑنا. قطعاً اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے. اب میں عقیدہ ہے اسے اسٹیبلش کر کے لاؤں گا آپ کے سامنے. ذرا صلوات پڑھ دیجیے. دشمن علی کو جہنم میں ڈالوں گا، بھلے اس نے میری اطاعت کی ہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے جو محب علی ہے، جو اپنا عقیدہ ٹھیک رکھتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. ہر حال میں جنت میں جائے گا، کسی بھی کنڈیشن میں جنت میں جائے گا. دونوں پہ توجہ کیجیے. جو محب علی ہے اس نے جانا جنت میں ہے، کیسے بھی ہو میں جنت میں ڈالوں گا. بھائی گناہگار ہے کیسے جائے گا؟ قتل کر دیا کسی کو، من قتل نفسا، جس نے ایک بندے کو مارا، فجزاؤہ جہنم. قرآن کی آیت ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم. اور کوئی پورا کتنی روایت ہے، کتنے لوگ ہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں. جس نے خودکشی کی جہنم میں جائے گا، معصوم کا فرمان موجود ہے. قتل کیا جہنم میں جائے گا، شراب بھی جہنم ہے، بدکاری کی جہنم ہے. ہم کیسے کہہ رہے ہیں جی کہ محب علی جنت میں جائے گا؟ سوال واضح ہو رہا ہے. میں اس لیے پیار پیار سے دھیرے دھیرے کھول رہا ہوں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں مطلب اچھی طرح واضح ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. کوئی غلط مطلب کی روایتوں سے نہ نکالے. ہوتے ہوں گے اور خطیب اور ذاکر جو روایت پڑھی دار دلی اور علی علی کرایا اور چلے گئے. قطر مجھ سے توقع نہ رکھیے. میں پورا عقیدہ آپ کو دے کر جاؤں گا جی یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے، کوئی آرگومنٹ ہے، کوئی بحث ہے، حاضر خدمت ہوں. میرا کام یہ ہے ایک ہم غلط ترین سوال پڑھ دیجیے. دیکھیے پوری توجہ رکھیے. قرآن کہہ رہا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو اس کی جزا اسے ملے گی. جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی اس کی سزا اسے. اب جو علی والے ہیں ان کا دستور کار روایات کے مطابق میرے نفس کچھ بھی نہیں ہے، میرا صرف بیان ہے، سمجھا رہا ہوں. ساری بات مولا کی طرف سے، قرآن کی آیتیں، معصومین کی روایتیں، الفاظ اپنے ہیں جس میں سمجھا رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں مولا؟ کہتے جو علی والے ہیں اگر گناہ کریں گے، توجہ میری طرف ہے تاکہ بات واضح ہو جائے. علی والوں نے گناہ کیا، میں نے گناہ کیا، آپ نے گناہ کیا، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. اگر چھوڑے گناہ سے اللہ اسی دنیا میں پکڑ کرے. بھائی گناہ کی سزا تو ملنی ہے نا. حالات برے کر دے گا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، گھر میں پریشانی ہے، فاقے ہیں، قرضے مانگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، مولانا صاحب میں پریشان ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں جو گناہ کیے تھے ان کی سزا یہاں ملے. یہ بھی تیرے لیے اچھا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تو وہاں جہنم میں جائے. یہی نام، یہی کام صحیح ہو رہا ہے. اچھا کچھ لوگوں کی یہی غربت میں پتہ چلے کہ جا رہا تھا روڈ پہ کسی ٹرک نے 12 لوگ پڑے، ایکسیڈنٹ ہو گیا.
رہی ہے. اب کوئی اور بھی بڑا گنہگار تھا, عقیدہ ٹھیک تھا, وہی والے جو میں کہتا ہوں رب کو سجدہ ہی نہیں کیا. مولا فرماتے ہیں کہ جائے گا جہنم میں یہ کچھ عرصے کے لیے, تھوڑے عرصے کے لیے آگ میں جائے گا, آگ کی گرمی کو چکھے گا, پھر جنت میں لے جایا جائے گا. میں علی والے کو جنت میں ڈالوں گا. اب سنیے جملہ, وہ جو قرآن میں بار بار آتا ہے ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. مولا سے پوچھا کہ مولا یہ کون لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ کہا یہ علی کے دشمن ہیں, ایک دفعہ چلے گئے اب نکلنے کا کوئی نکلنے کا کوئی سوال ہی. علی والے نکل جائیں گے, بچ جائیں گے. لیکن ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی اتنی تربیت کروں ذکر حسین کے صدقے کہ نوبت پہنچی ہی نہیں یہاں تک کہ جہنم میں جانا پڑتا. اتنا دنیا میں انسان اپنے آپ کو مینٹین کر دے کہ اگر چھوٹے موٹے گناہ بھی ہیں, غلطیاں بھی, یہی سدھر جائے. ایک گناہ انسان کرتا ہے اس کا دل کالا ہوتا ہے, دوسرا گناہ کیا دل اور کالا ہوا, اور کالا اور کالا, یہاں تک کہ مکمل طور پہ دین سے دور ہو جاتا ہے. خدا جیسے ہی گناہ ہو, غلطی ہو گئی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. در حسین کھلا ہوا ہے, آؤ مجلس میں آؤ, گناہ معاف ہو جائے. حسین ابن علی کے نام پہ آنسو بہاؤ, بالکل نومولود بچے کی طرح ہو جاؤ. مولا نے تو انتظام کیا, لیکن توبہ کی شرط ہے. ایک دفعہ جب توبہ کر لی اب دوبارہ گناہ نہیں کرنا, اب دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جانا. لہذا عقیدہ واضح ہو گیا کہ علی والے اگر گناہ کریں گے تو ان کو ان کی سزا یا دنیا میں ملے گی یا قبر میں ملے گی, یا اگر گئے بھی جہنم میں تو چھوٹے پیریڈ کے لیے جائیں گے, انتہا ان کی جنت میں ہوگی. تو روایت کا مطلب یہ ہے, میں نے قسم کھائی ہے علی والوں کو جنت میں ڈالوں گا. بڑے سے بڑا گنہگار ہو, آخرت اس کی یہ ہوگی, اینڈ اس کا یہ ہوگا, اختتام اس کا یہ ہوگا کہ علی کی ولایت کے صدقے میں جائے گا تو جنت میں جائے گا. مل کے برترین ثواب. عظمت جو ولایت سے علی آشکار ہو رہی ہے, محبت سے علی کیا عظمت سے. اللہ اکبر. علی کے دروازے سے آؤ تو عمل قبول ہے, تو نمازیں قبول ہے, تو سجدے قبول ہے. آدم کو دکھایا عقیدہ. شیطان راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ شیطان اس کو نکالا کیوں گیا؟ اس نے جس سجدے سے انکار کر دیا. کسی عالم نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا, نکال دیا. اور یہاں دنیا بھری پڑی ہے, تو 2 رکعت نماز بھی چھوڑی, کتنے سجدے نکل گئے؟ 4 سجدے. ہر رکعت میں 2 سجدے, 2 رکعتوں میں 4 سجدے. تو صبح کی اگر 2 رکعت نماز میں نہیں پڑھتا, نہ میں ابلیس بنتا ہوں, نہ میں کافر بنتا ہوں, نہ میں شیطان بنتا ہوں, نہ میں مرتد ہوتا ہوں, نہ میں رجیم ہوتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور شیطان نے ایک سجدہ ایسا چھوڑا کہ اس کو نکال ہی دیا. یہ چکر کیا تھا؟ شیطان کو اتنا دور اٹھا کے پھینکا. شیطان کے بارے میں مولا علی نے یہ فرمایا کہ جب اس نے عبادت کی تو آسمان کا کوئی ایسا گوشہ نہ تھا, کوئی ایسا چپا نہ تھا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا. استاد الملائکہ ایک زمانے میں کہلاتا تھے. ملائکہ کہتے تھے عبادت ہو تو ایسی ہو. جس نے 6000 سال عبادت کی, وہاں کے 6000 تھا, اس کو ایک جھٹکے میں نکال دیا. وجہ کیا ہے؟ توجہ
بھی رکھ رہا ہے, سجدے بھی کر رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, عمرے بھی کر رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, اور اس کو بس اس وجہ سے کہ اس کو علی اچھا نہیں لگتا تو نکال دیا. یہ مثال سامنے کی ہے. میرے مولا نے فرمایا شیطان کو نکالا اس لیے گیا کہ اس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا, اور اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ آدم کی پیشانی میں بچوں کا نور چمک رہا تھا. وہ بچے کون تھے؟ علی کے بچے اور علی تھے. علی اور اولاد علی کا نور تھا جو پیشانی آدم میں چمک رہا تھا. اللہ نے کہا سجدہ کرو. اب آدم کو جو سجدے سے انکار کیا حقیقت میں علی اور اولاد علی کی ولایت سے انکار تھا, جس وجہ سے آدم کو نکال دیا گیا. ابلیسیت کا آغاز ہی دشمنی علی سے ہے. اللہ کی عبادت کا آغاز بھی محبت علی سے ہے. جب دنیا کی ابتدا واضح ہو گئی تب سمجھنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے نظام کیا بنایا ہے, دستور کار کیا بنایا ہے. جتنے انبیاء آئے ہر نبی سے روایات میں ملتا ہے ولایت علی کا عہد دیا. محبت علی دل میں ہے تو کامیابی ہے, محبت علی دل میں نہیں ناکامی. آخری رسول, سب سے افضل رسول, اشرف الرسول, افضل الرسول, خاتم الرسول دنیا میں آئے, مسلسل علی لوگوں کو سکھا رہے ہیں. سارے صحابہ یہ جملے اپنے برادران اہل سنت کے لیے جو مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. مجھے میسج بھی کرتے ہیں فیس بک پہ کہ ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں اہل سنت بھائی میرے, ان کے لیے خاص طور پر جملے عرض کر رہا ہوں. اپنی جماعتوں کی نظر کریں اور تھوڑا سا عقلوں کو کھولیں کہ نبی نے علی کو کیسے پہچانوایا. توجہات ہے. سارے صحابہ علماء اہل سنت کے جملے ہیں, میرے جملے نہیں, میں صرف کتاب پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں, میرا کچھ نہیں ہے. علماء اہل سنت نے لکھا, قاضی عیاض نے لکھا جو سنی عالم ہے, اس کی کتاب کا نام ہے الشفاء فی حقوق المصطفیٰ. کہتا نبی کا احترام ایسا تھا صحابہ کی نگاہ میں جب نبی بیٹھے ہوتے تھے صحابہ سب جھکا کے بیٹھتے تھے. کسی بھی ضرورت نہیں تھی کہ نبی کو دیکھ سکے. نبی کا اتنا احترام, نبی کا اتنا روب دبدبا. ہر صحابی مرغوب ہے, ہر صحابی ڈرا ہوا ہے, ہر صحابی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ, حکم فرمائیے تعمیل ہوگی, جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا. ہر صحابی احترام کر رہا ہے. جیسے ہی باتیں نماز قریب آتا تھا, انس بن مالک کی روایت ہے, بڑے بڑے سنی علماء نے ذکر کی, رسول نے کہا انس وضو کا پانی لاؤ. انس نے وضو کا پانی ڈالنا شروع کیا. نبی کا وضو آغاز ہوا, ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں گرتا تھا.
اہل سنت نے لکھا جب انس خادم رسول نے یہ دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی. بھائی مجھے آپ سے محبت ہے, ٹھیک, مجھ سے آپ کو محبت کرتے ہیں, میری کوئی حیثیت نہیں, میری کوئی ویلیو نہیں, سب ذکر حسین کا صدقہ ہے. کتنی بار ایسا ہوا کہ میں مجلس پڑھ کر اترا, لوگ آتے ہیں اپنے ہاتھ میں مفلر ہوتا ہے, میرا پسینہ صاف کرتے ہیں, محبت سے ان کی پسینہ صاف کرتے ہیں, ٹیشو دے دیا پسینہ صاف کر لیجیے. لیکن یہ تو بالکل کہیں بھی نہیں ہوتا کہ پسینہ اتار کے اپنے چہرے پہ لگایا. معراج ہے یا نہیں محبت کی؟ علی کا پسینہ ہے, مذاق چھوڑیے. روایت میں ہے کہ وہ پسینہ ہے جس سے اللہ فرشتوں کو بناتا ہے. علی کے چہرے کا پسینہ, اور یہ روایت کہ اللہ علی کے چہرے کے پسینے سے فرشتے بناتا ہے, یہ بھی میرے مذہب کی کتاب میں نہیں, برادران اہل سنت نے لکھا. یا رسول اللہ, انس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہی, رأيتك تصنع شيئا ما كنت تصنعه من قبل. یا رسول اللہ, آج تو آپ کو وہ کرتے دیکھا جو کبھی نہیں کیا. اللہ اکبر. سلام ہو رسول عربی کو, سلام ہو خاتم النبیین کی عظمت کو, سلام ہو اس دو سرا کے آقا کو, سلام ہو علی مولا کے مولا کو, سلام ہو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل بشر کو. اے انس, میں نے اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ تم دیکھو اور دوسروں کو بتاؤ نبی ایسا. یہ خود ایک بہت بڑا میسج ہے. شیعہ کیوں فضائل پڑھتے ہیں؟ بس کوئی اور بات نہیں, باتیں تو بہت آتی ہیں. کبھی آئیے بیٹھ کر باتیں کیجیے, نہ ہرایا باتوں میں تو رہیے. لیکن کیا کریں, سوائے علی کے دل لگتا ہے. علی کا ذکر آتا ہے تو ہم لوگ کھلکھلا جاتے ہیں, رونق آ جاتی ہے. لگتا ہے جس طرح آدم کے پتلے میں روح آئی تھی, ایسے زندگی آ گئی. ایسا ہی نہیں معلوم آپ لوگوں کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا, اپنی بات کریں. سب ایک جیسے ہی, سب کی روٹین ہے زندگی. انسان بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے, پتہ چلا جی بیگم سے جھگڑا کرنے نکل گیا, مجلس ہوئی, مجلس میں بیٹھ, شدید ٹینشن, بچوں کی ٹینشن, بیوی کی ٹینشن, گھر کی ٹینشن. بیگم نے دھمکی دی تھی کہ میں کے جا رہا ہوں, فل ٹینشن میں آیا. کسی نے کہا مجلس میں, اچھا مجلس میں آیا, تھوڑی دیر ذاکر نے مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. کون سی ٹینشن, کہاں کی ٹینشن, بھول ہی گیا زندگی میں کچھ تھا بھی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ مجھے کہہ دیجیے کہ غلط بیان نہیں, یہی ہے یا نہیں؟ معصوم نے فرمایا ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا. یہ اسی مٹی کا اثر ہے. ہم خوش ہوں شیعہ خوش ہوتے ہیں, ہم غمگین ہوں شیعہ غمگین ہوتے ہیں. معصوم کی ایک صفت یہ ہے کہ ادھر ذکر علی آئے ادھر معصوم خوش ہو جائے. اور جواب میری طرف ہے. اب ایک اعتراض ہوتا ہے جی شیعہ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا دیتے ہیں, بہت زیادہ چڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فضائل پڑھی آپ, اتنا اوپر بھی نہ لے جائے. بات پھر ہوئی ہے, جہالت کا کوئی جواب نہیں.
کتابیں کھول کے دیکھیے، کتابوں کے نام میں بتاؤں گا، چیپٹر نمبر میں بتاؤں گا، صفحہ نمبر میں بتاؤں گا، آپ صرف پڑھنے کی تو زحمت کریں، میری نہ سنیں میں جھوٹا، اس سے زیادہ تو نہیں بول سکتا، میرے پہ بھروسہ ہی نہیں کرنا جھوٹ بول۔ آپ اپنی کتاب اپنے مکتبے سے، اپنی لائبریری سے نکالو، ہو سکتا ہے میں نے کتابوں میں ایڈیٹنگ کی، آپ اپنی لائبریری سے نکالو، جس مکتبے سے خریدنا ہے، بلکہ جو سب سے خطرناک جگہ ہے مکہ سے جا کے خریدو، اس کتاب میں نہ ہو تو بولنا، جو کتاب مکہ میں خانہ کعبہ کے سامنے لائبریری میں بک رہی ہے ابراہیم خلیل روڈ پر، اس میں نہ ہو تو پھر بولنا، حوالے میں جو سب کچھ بتاؤ۔ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ جو وہ فضائل پڑھتے ہیں یہ کرتے وہ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے دوسروں کی تلخیص ہو، علی کو پڑھائیے ٹھیک ہے، لیکن دوسرے صحابہ میں کمی ہو، ہم تو کرتے نہیں یہ کام، ہمارا مشن ہی یہ نہیں کہ ہم ممبر سے اگر علی کو پڑھا رہے تو نعوذ باللہ دوسرے صحابہ کو کم کرنا شروع کر دیں۔ ہم تو جو کتابوں میں ڈاکومنٹڈ ہے، جو آپ نے بھی لکھا ہے، جو ہم نے بھی لکھا ہے، اس کو پورے ادب کے ساتھ سنا دیں۔ اب میں کتاب آج کھول کے بیٹھا ہوا تھا، مناقب خوارزمی، بزرگ حنفی عالم دین کی کتاب، انہوں نے ایک چیپٹر کتاب میں قائم کیا ہے غزارت علم علی، علی کے علم کی کثرت اور گہرائی۔ پہلی حدیث میں نے نہیں لکھی کتاب، میرے باپ نے لکھی، میری ماں نے لکھی، میرے گھر کی کتاب، آپ کے گھر کی کتاب، آپ کے بزرگوں نے لکھی۔ پہلی حدیث کہا کہ سرکار دن یہ ہوا، خلیفہ دوم کا دور حکومت تھا، ایک دیوانی کو لایا گیا، پاگل عورت، دیوانی جو پاگل تھی، مجنونہ، وہ حاملہ ہو گئی تھی بدکاری کے نتیجے میں، فعل حرام کے نتیجے میں۔ جب حاملہ ہوئی تو خلیفہ دوم نے حکم صادر کیا کہ اس کو فوراً سنگسار کیا جائے، اس پر فوراً حد جاری کی جائے۔ جب مولا علی تک خبر پہنچی تو مولا نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا تجھے یاد نہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا علم علی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، مجھے نہیں معلوم اللہ کے رسول نے کہا تھا رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، علماء اہل سنت نے لکھا، وعن الغلام حتى يدرك وعن الناظم حتى يستيقظ۔ قلم شریعت برداشتہ ہے، احکام شریعت جاری ہی نہیں ہوتے، پاگل پر جب تک اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو جائے، بچے پر جب تک بالغ نہ ہو جائے، سونے والے پر جب تک نیند سے اٹھ نہ جائے، یہ پاگل ہے، اس پہ حد جاری کیسے ہو؟ دیوانی ہے بچاری، اس کو تم بچہ اس پہ برسار ہو رجم کر رہے ہو، سنسار کر رہے ہو۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں افتخار ہے، ہمیں غرور ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ میں نے پہلی حدیث ہو گئی، میرے ساتھ چلیے گا، اس کے بعد دوسری حدیث پھر کہوں گا، میں نے کتاب نہیں لکھی، کوئی کہ جی شیعہ لکھ رہے تھے ان کا مقصد یہ تھا جیسا فیٹ کر لو۔ دوسری حدیث، کچھ عرصہ گزرا، پھر ایک عورت کو لایا گیا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، پہلے جو عورت آئی تھی وہ کون تھی؟ دیوانی تھی، پاگل تھی۔ اب جو آئی تھی اس کا دماغ بالکل ٹھیک تھا، وہ جو چاروں لفظ پر بزرگوں کی توجہ خاص، نوجوانوں کی توجہ خاص۔ اب جو آئی تھی دماغ بالکل عقل مند، باشعور، فہم و فراست پر، لیکن گناہ کر آئی تھی، پیٹ میں بچہ تھا، حاملہ تھی، خلیفہ دوم ہی کا دور تھا، تو فوراً اس پر حد جاری۔ توجہات میری طرف جب پہلے پاگل آئی تھی، مولا علی نے کیا کہا تھا؟ بھائی وہ تو پاگل ہے، پاگل پہ تو حد ہی نہیں ہے، کوئی حکم شریعت ہی نہیں ہے، اس کو سنسار نہیں کر سکتے، قضیہ نمٹ گیا۔ اب دوسری آئی ہے کچھ عرصے بعد، اب دماغ بھی ٹھیک ہے، شعور بھی بحال ہے، ذہن بھی سالم ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لے جاؤ سنسار کرنے سے۔ علی کو اطلاع ملی، نہیں ہو سکتا، بڑی توجہ چاہ رہا، علم رسول کا
الله ان يلدنا مثل علي بن ابي طالب. کائنات کی عورتیں عاجز ہیں علی جیسے بچے کی ماں بن سکے تو تم علی کی بات کرتے ہو. عمر بن خطاب نے علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کے فضیلت کو اقرار کرتے ہوئے کہا پوری کائنات میں ایک ہی عورت ہے جو اس قدرت کو رکھتی ہے علی کی ماں بن سکے, اس کا نام فاطمہ بنت اسد. لگائیے جام خلیفہ دوموں پر کہ جی انہوں نے باقی عورتوں کی تنقیص کر دی. تنقیص نہیں ہوتی, جب کسی کی بڑائی بیان ہوتی ہے تو کچھ جلنے والے جلتے رہتے ہیں. اس کا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, جو حاسدین ہیں وہ جلیں گے. ہم نے کسی کو جلنے کو نہیں کہا. غریب کے میدان میں نبی اعلان کر رہے تھے, کچھ کی جگہ پتے پانی ہو رہے تھے, کچھ کے گردے فیل ہو رہے تھے, کچھ کی طبیعت خراب ہو رہی تھی. اب آپ نبی پہ الزام لگائیں گے؟ نبی پہ تو الزام نہیں ہے. نبی کا تو کام ہے رب کے پیغام کو پہنچانا. رب کا پیغام ہے ہی یہی کہ بس علی علی پڑھتے جاؤ, علی علی پہنچاتے جاؤ, علی کی بات کرتے جاؤ, علی کا نام لیتے جاؤ. ساری زندگی ذکر علی کو عام کرنے کا درس دیا نبی نے. آخری دم تک لوگوں کو آخری پیغام بھی یہی دیا. یا عمر لو سلک الناس كلهم الى بعض وسلك علي الى بعض آخر فاسلك مع علی. اے عمر, ساری کائنات ایک طرف جا رہی ہو, لیکن اگر علی دوسری طرف جا رہا ہے تو کائنات چھوڑ دینا امیر کائنات کے ساتھ. بلند ترین صلوات پڑھیں. پیغام پہنچ رہا ہے. یہی وجہ تھی پورے آل محمد کے سلسلے کو علی نام سے پیار تھا, لفظ علی سے محبت تھی. مسلسل احادیث معراج میں فرائض مسلم نے کتاب اہل سنت کی جا کر دیکھی. کبھی کہتے ہیں جہاں معراج میں جدھر گیا ذرے ذرے پہ علی دیکھا, پتے پتے پہ علی دیکھا, اونچے اونچے پہ علی دیکھا, دائیں دیکھا تو علی, بائیں دیکھا تو علی, اوپر دیکھا تو علی. ہر جگہ مجھے علی نظر آئے. اللہ نے بھی حکم دیا تو محبت سے علی بنا. اسی لیے علی نام معصومین کو پسند, اور آپ جیسے شیعیان حیدر کرار کو پسند. جس کو اللہ اولاد دے, جس کو اللہ بیٹا دے, اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا نام بھی محمد و آل محمد کے ناموں پہ نہ رکھے. رسول فرماتے اللہ جس کو 4 بیٹے دے کسی بیٹے کا نام محمد نہ رکھے اس نے مجھ پر جفا کی. اس کا مطلب شیعہ کا تعلق انہی سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے محلے میں 400 محمد ہو تو ٹھیک ہے, 400 رحمتیں ہیں, 400 برکتیں ہیں, 400 عنایتیں ہیں, 400 علی ہیں, بہت اچھی بات ہے. علی سے محبت ہے. ہر گھر میں علی ہو, ہر گھر میں فاطمہ ہو, کیا مسئلہ؟ تشخیص تو ہو ہی جاتی ہے, علامتیں تو پتہ چل ہی جاتی ہیں کہ فاطمہ فلاں کی بیٹی, کہ فلاں فاطمہ, فلاں گھر کی فاطمہ, فلاں گلی کی فاطمہ. لیکن اگر پورے شہر میں فاطمہ ہی فاطمہ ہو تو پورا شہر نورانی ہو جائے گا. علی نام سے اتنی محبت تھی, مولا حسین نے ہر بچے کا نام علی رکھا. بڑے بیٹے کا نام, اس سے چھوٹے بیٹے کا نام, تیسرے بیٹے کا نام, سب علی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی 2 فرقے ہوا کرتے تھے اہل سنت میں, اشاعرہ, معتزلہ. اب معتزلہ انتہائی کم تعداد میں سعودی عرب میں موجود ہے, مکہ اور مدینہ میں بڑی کم تعداد میں, جسے کہتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر, لیکن ایگزسٹ کرتے ہیں. معتزلہ بھی ہیں. یہ جو ہمارے پاس
دن حاکم مدینہ نے بلایا علی اکبر کہ حاکم شام کی طرف سے حکم آیا ہے جتنے بنی ہاشم کے لوگ ہیں سب کے نام لکھ کر شام روانہ کیے جائیں۔ علی اکبر گئے، جب حاکم مدینہ کے پاس پہنچے، کیا نام ہے تمہارا؟ ڈائری کھلی ہوئی ہے، دفتر کے سامنے رکھا ہوا ہے، علی ابن الحسین، میرا نام علی حسین کا بیٹا، آپ کا نام حسین، بیٹے کا نام پہلا نام علی ابن الحسین، سب سے چھوٹے والے کا نام کیا ہے؟ علی ابن الحسین، اس کا نام بھی علی ہے، باپ کا نام حسین۔ تیسرے اس سے چھوٹے والے کا بتاؤ؟ علی ابن الحسین، وہ بھی اس نے ڈائری بند کر دی، کہا تم سارے علی ہو؟ نہ جانے اس جملے کی لطافت کو کس نے محسوس کیا، تم سارے علی ہو؟ شہزادہ نے آنے کوئی بات نہیں کی، کھڑے ہوئے جلال کی حالت میں گئے اپنے بابا کے پاس، بابا میں نے 3 علی ہی بتائے تھے، ابھی میں نے 3 ہی تو دفعہ کہا تھا علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، وہ جب چلا گیا کہنے لگا تم سارے علی ہو، بس یہ سننا تھا میرے مولا حسین نے کہا واللہ لو خلت علی بِعَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا علی، رب عزت کی قسم اگر اللہ حسین کو 100 بیٹے دے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام علی اکبر۔ حسین جب کہہ رہے ہیں تو ایسا کیا، یہ کیوں کیا؟ علی سے محبت کی، اپنے بابا علی سے محبت ہے۔ اچھا جس بیٹے کا نام علی اکبر رکھا ہے آپ جانتے ہیں نا وہ شفیع رسول ہے، نام محمد رکھنا چاہیے تھا، عشق ہے، محبت ہے، حسین بن حسین، لیکن اس کا نام بھی علی رکھا ہے کیونکہ جب دشمنی علی کا راج ہو تو وہاں فرض بنتا ہے عشق علی کا پرچار کیا، ہر بیٹے کا نام علی رکھو۔ علی اکبر شفیع رسول، حسین کی چاہت، حسین کا عشق، حسین کی محبت، یہ ام لیلہ نے روایت نقل کی ہے جب علی اکبر دنیا میں آئے تو ایک دن میں نے رات کے ایک پہر میں دیکھا کہ علی اکبر کے جھولے پر کوئی سایہ جھکا ہوا ہے۔ زمانے میں سے لائٹیں نہیں ہوتی تھی، گھروں میں لالٹینیں جلائی جاتی تھی، لکڑی کے اوپر کپڑا باندھ کے اس میں آگ لگا کے ایک شمع نما جلائی جاتی تھی، اس سے تھوڑی روشنی ہوتی تھی، تھوڑا اندھیرا، رات کو کچھ بجھا دی جاتی تھی، کچھ جلائی جاتی تھی، تو اس میں ایک سایہ سا دکھائی دیا علی اکبر کے جھولے پر۔ ماں ہے پریشان ہو گئی، لمحے کو وحشت زدہ ہوئی، پکار کر کہا کون؟ آواز آئی ام لیلہ خاموش، میں حسین ہوں، سونا تو چاہتا ہوں، اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ محبت سمجھ میں آ گئی، حسین ابن علی کی محبت علی اکبر۔ معجزات کی کتابوں میں لکھا ہے اس موسم میں جس موسم میں پھل تھا ہی نہیں، اکبر نے کہا بابا مجھے کیلے کھانے ہیں، جزیرہ عرب میں کیلے دور تک نہیں تھے، حسین ابن علی نے جنت سے کیلے منگوائے اکبر کو دے دیے۔ اکبر کچھ مانگے اور حسین نہ دے، وہ بھی نہیں سکتے۔ اتنی شباہت رسول سے کہ جب اپنے نانا کی زیارت کا دل چاہتا تھا اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ کتاب ثمرات الاعمال میں لکھا ہے نجران میں ایک عشائی نے خواب دیکھا، حضرت عیسیٰ کو خواب میں دیکھا، کہہ رہے تھے آخری نبی کا کلمہ پڑھو
سلام لاؤ، خواب میں نبی اللہ کی زیارت کر رہے ہیں کہ یہ خاتم الرسول ہے، محمد رسول اللہ ہے، ان کا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے خواب میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ صبح اٹھا تو ذہن میں آیا خواب، کہاں ہے یہ رسول؟ پوچھا، پتہ چلا مدینہ میں۔ گیا مدینہ کی طرف، لوگوں نے کہا ان کا انتقال ہوئی، زمانہ ہو گیا، ابھی کون ہے؟ ان کا ایک نواسہ ہے، اس کا نام حسین ہے۔ کدھر رہتے ہیں؟ محلہ بنی ہاشم، پوچھے بنی ہاشم۔ حسین نے علی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، خود والا حسین نے دروازہ کھولا۔ کون ہو؟ کیسے آئے؟ کہاں سے آئے؟ عیسائی تھا، نجران سے نکلا، ایسا ایسا خواب دیکھا تھا، رسول اللہ کی زیارت کا اشتہار تھا، لیکن پتہ چلا انتقال ہو گیا ہے، بس اسی نیت سے آیا تھا کہ آ جاؤ گھر میں آ جاؤ۔ اس کو حجرے میں بٹھایا اور آواز دی، علی بیٹے ادھر آؤ۔ جیسے ہی علی اکبر حجرے میں آئے، یہ مسیحی تھا، کھڑا ہو گیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے خواب میں اسی نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، میں نے خواب میں اسی نبی کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر! کیسی عجیب شباہت ہے، جیسا خواب میں دیکھا عالم بیداری میں فرق نہیں کر پایا، تو وہ رسول ہے۔ جب دوسروں کو لگ رہا ہے خواب اور بیداری کے فرق کے ساتھ حسین کو کتنا پیارا لگتا ہوگا اکبر۔ وقت گزرتا رہا، اکبر حسین کے دامن میں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ سن 60 ہجری آ گئی۔ واقعہ کربلا 9 محرم کی رات، 10 محرم کی رات، شب عاشور جب آئی، مسلسل علی اکبر اپنے بابا کے ساتھ تھے۔ ایک موقع پہ ام لیلہ نے فضا سے کہا، فضا اکبر کو بلاؤ۔ اکبر کو جب خیمے میں بلایا، بیٹی ماں کے لیے وقت نہیں ہے، مسلسل بابا کی خدمت میں ہو، ماں کو بھی پوچھ لو۔ کہیے اماں بیٹھو۔ ایک کرسی پہ اکبر کو بٹھایا، ایک نئی پوشاک صندوق سے نکالی، اکبر کو پوشاک پہنائی، کنگھی سے اکبر کی بالوں کو سنوارا، اکبر کے سامنے ایک شمع رکھی اور دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ دیکھتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ اماں یہ کیا کر رہی ہے آپ؟ کہ وہ حسین کے نانا کی زیارت کر رہی۔ یہ ہے شبیہ رسول۔ ہزاروں کا وقت بھی قریب آیا، جب اصحاب گئے، اعوان گئے، انصار گئے، اکبر خاندان بنی ہاشم کا پہلا مجاہد۔ بابا اجازت دیجیے، پڑھنا آسان ہے خدا کی۔
چاروں طرف سے بیویاں اکبر کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئی. سب بیویوں نے مل کر ایک جملہ کہا, اکبر ارحم غربتنا, اکبر ہماری غربت پر رحم کرو. بس چند لمحے ہیں پھر اکبر کی شہادت بھی گزر جائے. ہر سال زندگی کے یہ 10 دن آتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلا محرم کی 5 تاریخ ہو گئی, اکبر کے مسائل سننے کو مل رہے. ایسے ماتم کرو کہ لگے حسین کے بیٹے کا ماتم ہو رہا ہے. اکبر ارحم غربتنا, اکبر ہماری غربت پر رحم کرو. عزادارو دوسرا عجیب جملہ ہے. حسین آئے خیمے میں, کہا جانے دو اکبر کو, جانے دو, اکبر شہادت کے لیے تیار ہے, راہ خدا میں فنا ہو چکا ہے. مقاتل نے لکھا جب اکبر نکلنے لگتے 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا ہے, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے. جب نکلنے لگتے تھے کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی تھی, اکبر ہمیں چھوڑ کر. خوب گریا کیجیے, خوب پوچھا دیجیے, خوب ماتم کیجیے. یہ ماتم کے دن ہے, یہ رونے کے دن ہے. دامن پکڑنے سے پتا چلتا ہے کوئی بچی تھی جو اکبر ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ. مسائل سننے کے دن ہے نا, حق ادا کیجیے سننے کا. آئے میدان میں, اکبر بیٹے تجھے تیرا بوڑھا باپ سوار کرائے. حسین ابن علی نے اکبر کو سوار کرایا. سوار کرانے کے بعد اپنی داڑھی اٹھا کے آسمان کی طرف بلند کی. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, کائنات گواہ رہنا, فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقا وخلقا ومنطقا وکنا اذا اشتقنا لزیارت جدنا نظرنا الیہ. اے میرے اللہ, حسین ایسے کو بھیج رہا ہے جو سیرت میں, جو صورت میں, جو کردار میں, جو رفتار میں, جو گفتار میں میرے نانا رسول کی طرح ہے. جب بھی میرا دل تڑپتا تھا اپنے نانا کی زیارت کو, میں اکبر کا چہرہ دیکھ. اکبر جا رہے ہیں, آہت محسوس ہوئی, لگتا ایسا ہے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا. اب جو مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ گرتا پڑتا. عجیب مصیبت ہے اکبر کی, عجیب مصیبت ہے. بابا میں الوداع کر چکا, بابا میں خدا حافظ کہہ چکا. اکبر بیٹے جب تک جا رہے ہو ذرا مڑ مڑ کے اپنا چہرہ تو دکھاتے ہو. کیسی محبت ہے حسین کی اکبر سے. اکبر بچے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے ہیں. گئے اکبر میدان جنگ میں, انا علی ابن حسین ابن علی, میں علی حسین کا بیٹا علی ہوں. حسین کو جو خود علی کا بیٹا تھا, ایسی جنگ لڑی, پہلے حملے میں 120 افراد کو حاصل جہنم کیا. حسین در خیمہ پر کھڑے ہیں, ام لیلا حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے. ایسے میں ام لیلا نے دیکھا حسین کے چہرے کی رنگت پہ ذرا پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے. کیا ہو گیا میرے مولا, کیا ہو گیا میرے آقا. کہا ام لیلا دعا کرو, میرے لال کے مقابلے میں کوئی بڑا پہلوان آیا ہے, کوئی بڑا سورما آیا ہے. نام نے بال کھولے, دعا کرنا شروع کی. یا رات یوسف الا یعقوب اور تو دانی جانے لیا, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا. اکبر نے اس پہلوان کو بھی معاشر جہنم کیا. واپس چلے خیموں کی طرف.
اب میرے نانا تمہیں سیراب کریں گے. گئے اکبر میدان میں ان 120 افراد کے بعد 80 مزید واصل جہنم کیے. چاروں طرف سے گھیرا ہوا. منقذ ابن مرہ عبدی ملعون لعنت اللہ علیہ نے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اکبر کے سر پر وار کیا. جیسے اکبر کے دادا علی کا سر محراب میں کھلا تھا ویسے ہی اکبر کا سر بھی کھلا. اب جب خون بہنے لگا اکبر کے سر کا خون راہبار کی آنکھوں میں گیا. راہبار خیمے کی جگہ دشمن کی طرف لے گیا. ناقل کا عجیب جملہ ہے جب دشمنوں کے بیچ میں اکبر پہنچے فقطعوہ اربا اربا اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے. کرو ماتم کرو ختم ہو گئی مجلس. یا عطا علیکم منی السلام. بابا سلام آخر قبول کیجئے. دور حسین آخری جملے ختم ہو گئی ہیں اور آپ لوگوں کو آباد رکھے جو ایسے بلک بلک کر رو رہے ہیں جیسے کوئی ماں اپنی جوان بیٹے کے غم میں روتی ہے. بابا سلام آخر قبول کیجئے. دور حسین جب اکبر کے قریب پہنچے اللہ سیدوں سے معذرت کے ساتھ جب قریب پہنچے تو دیکھا حسین سے پہلے اکبر کے پاس زینب بیٹھی یہ کیسے ہو گیا. حسین کی زندگی میں زینب علماء نے لکھا میں نہیں کہہ رہا علماء نے لکھا جب حسین نکلے ہیں تو اتنا بڑا غم تھا سارے بال سفید ہو گئے. رستے میں حسین گر گئے اور جب سر اٹھایا کچھ دکھائی نہیں دینے لگا تو کہنے لگے یا علی اکبر بیٹھے مجھے آواز دو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اب حسین گھٹنیوں سے اکبر کی طرف گئے اور زینب دوڑتی ہوئی گئی. تیرا حسین کیسے برداشت. زینب میری زندگی میں نہیں چلی جاؤ خیر موسم کی طرف واپس چلی جاؤ. آخری جملہ تھک گیا ہوں میری طبیعت ساتھ نہیں دے. آخری جملہ زینب کو خیموں کی طرف بھیجا. اب حسین اکبر کے سرہانے بیٹھ گئے. ذرا تصور کرو بوڑھا باپ زخمی شبیہ رسول کے ساتھ سر سے خون بہ رہا ہے کلیجے میں برچھی لگی ہوئی ہے. اکبر تڑپ رہا ہے. خون آنکھوں سے صاف کیا. اکبر نیچے کہ کیا ہو گیا. ایک لمحے کو مقاتل نے لکھا لفظ لفظ کو غور سے سنو تاکہ جب تک گھر نہ چلے جاؤ روتے رہو. مقاتل نے لکھا اکبر کا سر دھلکا. دھلکنا سمجھتے ہو بیماری میں جب بدن ساتھ نہ دے ایک دم سر کسی طرف گر جاتا. اکبر کا سر ایسے گرا. دائیں طرف اکبر نے جب دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. حسین نے سر کو اٹھایا. بائیں طرف جو دیکھا تو اکبر کے خون میں ملے آنسو نکلنے لگے. بیٹے یہ ماجرا کیا ہے. تم نے دائیں دیکھا تو مسکرا دیے بائیں دیکھا تو رونے لگے. کہ بابا جب میں نے دائیں دیکھا تو نانا رسول اللہ حوض کوثر کے آپ نے کہا تھا نا میرا نانا پانی پلائے گا. آ گیا وہ نانا آ چکا ہے. وہ بھی منظر دیکھ رہا ہے. میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی یا مجھے حوض کوثر ملے گا. لیکن بابا جب میں نے بائیں دیکھا اللہ اکبر جب میں نے بائیں دیکھا تو دادی فاطمہ
يومئذ أي منقلب ينقلبون